MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اتباع سنت کے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ جیسے میں شروع میں بتایا، خود اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ اسے محبت کرتا ہے اتباع کی وجہ سے۔ دوسرا جو بڑا فائدہ ہے وہ جو قرآن میں ہے، یغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کو اللہ معاف کرے گا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے، مدد شامل حال ہوتی ہے۔ دنیا میں عزت جو ملتی ہے سنت کی پیروی کرنے سے، عزت جو ملے گی اتباع سنت کی وجہ سے ملے گی، غلبہ جو ملے گا اتباع سنت کی وجہ سے۔ ہم چھوٹی چھوٹی سنت بول کر بہت ساری سنتوں کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر سنت اپنی جگہ اہم ہے، ہر سنت اہم ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر معاملے میں۔ ابھی جو ہے ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اس میں ایک نوجوان کی تصویر آئی ہے، سر کا بال بنا رہا ہے حجام کی دکان میں، اس میں محمد کا نقشہ بنایا ہے، گویا کہ عید میلاد منانے کا طریقہ یہ بھی ہے لوگوں کے پاس، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلی بات، عید میلاد خود ایک بدعت ہے، شروع کی 3 صدیوں کے اندر اس کا وجود نہیں تھا، 300 سال تک اس کا وجود نہیں تھا، بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا، 4 صدی سے یہ چیز شروع ہوئی۔ اب دیکھو نقش و نگار، پہلے سے لوگوں کے سر کے بالوں کو دیکھو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جو ہے وہ ماہ ربیع الاول میں محمد کا نقشہ سر پہ کندھا کر کے، نعوذ باللہ، کیا وہ پیشاب پاخانے میں نہیں جائے گا وہ شخص؟ ایسے حال مسلمانوں کا۔ لباس میں دیکھو شرم آتی ہے، چہرے میں دیکھو شرم آتی، سلام کرنے میں سوچنا پڑتا مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے خاص کر یاد رکھو، اتباع سنت کا جو مقصود ہے عبادتوں میں وہی طریقہ اپنانا جو اللہ کے نبی کا ہے، صحابہ اکرام نے اپنایا، جس کی کرنے کا حکم دیا گیا، جس سے بچنے کا حکم دیا گیا، یہی ایمان ہے، یہی اتباع ہے، یہی اطاعت ہے۔ اس سے ہٹ کر منمانی طریقے اپنا لینا، انگریزوں کے راستے پہ چلنا، ہر لحاظ سے عبادات میں، معاملات میں، ہر لحاظ سے زندگی کے ہر شعبے میں دوسروں کے نقش قدم پر چلنے کا نام اتباع نہیں ہے۔ اتباع وہ ہے جو میرے نبی سے ثابت ہے، نبی کا فرمان ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا، تابعین نے اس پر عمل کیا، اور اس راستے پہ چلے جس راستے پہ چل کر اللہ سے رضامندی انہوں نے حاصل کی، اللہ کی نصرت انہیں حاصل ہوئی۔ تو الغرض بولنے کا مقصود یہ ہے، زندگی کا ہر کام سوچ کر سمجھ کر کرو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ رواہ البخاری۔
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، خیر امت کے لقب سے نوازا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے جنہوں نے اپنی زندگی اسلام پر گزاری، اسلام کے لیے گزاری، اور ہمیں بھی اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں، بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کا پیغام یہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، نتیجے میں اللہ آپ سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، وہ تو بہت معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجئے کہ آپ لوگ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم لوگ اطاعت سے روگردانی کرو گے، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر وہ لوگ جو انکار کر دیں جنت میں نہیں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون ہے وہ بدبخت جو آپ کی بات کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو میری بات مان لیتا ہے، میری پیروی کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا وہی ہے جس نے انکار کیا۔ قرآن اور حدیث میں خاص کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم آیا اور اللہ کے نبی کی پیروی کرنے کا حکم آیا۔ اتباع کے معنی ہیں پیروی کرنا، تابعداری کرنا، نقش قدم پر چلنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، زندگی کے ہر کام میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، عادات میں، سیاست میں، ہر چیز میں، زندگی کے ہر شعبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، پیروی کرنا، آپ کے راستے پہ چلنا، چاہے ہمارا نفس پسند کرے یا نہ کرے، دنیا چاہے یا نہ چاہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اسی کے مطابق زندگی گزارنا، اسی کا نام اتباع ہے۔ امام احمد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن عبد البر وغیرہ کہتے ہیں کہ اتباع یہ ہے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اتباع پر یا پیروی کرے، اور تابعین کے بارے میں اسے اختیار ہے، چاہے تو ان کے راستے پہ چلے یا نہ چلے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جو طریقے ہیں، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ، اے لوگو تم میری سنت کو لازم پکڑو، میرے خلفاء راشدین کے راستے کو مضبوطی سے تھام لو، بلکہ اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو فرمایا۔ تو خاص کر ہمارے دین کے اندر اتباع کے بغیر، اطاعت کے بغیر ہمارا دین کامل نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ آپ دنیا میں اس لیے مبعوث ہوئے تاکہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب ہونے، اللہ کی بندگی کرنے کے طریقے سکھائیں، جس سے اللہ راضی ہو وہ راستہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنا کر ہی دنیا میں مبعوث فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک آئیڈیا ہے، ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، تم انہی کے نقش قدم پر چلو۔ یہ معنی میں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تقریباً 30 سے زائد مقامات میں قرآن کے اندر اتباع کا حکم دیا اللہ تعالیٰ، مختلف انداز سے اتباع کا حکم آیا۔
کبھی وعدے کے ساتھ، کبھی جو ہے وعید کے ساتھ، دھمکی کے ساتھ، کبھی جو ہے جنت کی خوشخبری سنا کر، کبھی جہنم کی وعیدیں سنا کر، کہیں ڈانٹ کر، کہیں خوشخبری کے ساتھ، کہیں جو ہے بندے کو پسند ہو یا نہ ہو، ہر حال میں رسول کے نقش قدم پر چلنے کا حکم مختلف اسالیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص کر ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا۔ اتباع سنت خاص کر ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے لازم ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جس طرح ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لائیں، اللہ کی باتوں کو ہم مانتے ہیں، اسی طرح رسول کی باتوں کو مانیں، اور اپنے زندگی کے ہر طریقے کو پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ طریقہ، عبادت کا طریقہ، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، رسول نے نہیں بتایا، ورنہ وہ عمل بیکار ہو جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اس شریعت کے اندر اپنی جانب سے کچھ نئی چیزیں ایجاد کر لیا، حالانکہ وہ شریعت میں داخل نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، وہ چیز مردود ہے، قابل رد ہے، اسے قبول کرنے کی کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا ہمارا ہر کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، پوری زندگی ہماری اتباع سنت کے ساتھ گزرنا ضروری ہے۔ اتباع سنت میں اور اطاعت میں فرق علماء کر رہے ہیں۔ اطاعت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف سے جو احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں اسے قبول کرنا، فرما برداری کرنا، اس کے سامنے سر جھکا دینا۔ اور اتباع جو ہے آپ نے جیسے کیا اس عمل میں، اس ادائیگی کے اندر حسن ادائیگی، کمال کا طریقہ اپنانا جیسا کہ آپ نے کر کے دکھایا ہے، یہ اتباع ہے۔ نقش قدم پر چلنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا طریقہ فالو کرنا۔ ایک تو حکم اللہ کا ہے، اس حکم کی عمل، اس حکم پر عمل کیسے ہو، جیسے ہمارے نبی نے کیا، ہمارے نبی کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، آپ کا چلنا پھرنا، زندگی کا ہر کام آپ سے کیسے ثابت ہے، اسے فالو کرنے کا نام اتباع ہے، اور یہ مطلوب ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا، دو فائدے بیان فرمائے، فاتبعونی، تم لوگ میری پیروی کرو۔ میری پیروی کرنے کا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ دوسری چیز، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ گناہوں کی معافی کا اعلان اتباع کی وجہ سے، اور اتباع نبی کی وجہ سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ سے بندہ قریب ہوتا ہے اتباع سنت کی وجہ سے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہوتی ہے جب بندہ اتباع سنت کے راستے پہ چلتا ہے۔ دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بلکہ قرآن میں اللہ نے اور ایک جگہ فرمایا، جو بندہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ہم اسے جنت میں داخل کریں گے، ندخلہ جنات تجری من تحتها الانہار۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اسے ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فرمایا۔ تو اسی لیے قرآن میں بھی بار بار اتباع کا حکم آیا، پیروی کرنے کا، نقش قدم پر چلنے کا حکم آیا، اور حدیثوں میں بھی تاکید آئی بار بار۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، دیکھو میری سنت کو لازم پکڑو، پھر میرے بعد میرے خلفائے راشدین ہیں، ان کی سنتوں کو لازم پکڑو، دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، مطلب یہ کہ اس پر جمے رہنا، اسی پر پوری زندگی گزارنا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگیاں شاہد ہیں اس پر۔ جب صحابہ نے نبی کے راستے کو اپنایا، نبی کے نقش قدم پر چلے، قدم قدم پر اللہ کی نصرت حاصل ہوئی۔
اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، جنگ ہوئی مسلمانوں اور کفار کے مابین، ایسے عین جنگ کے موقع پر اللہ کی مدد شامل ہوئی فرشتوں کے نزول کے ذریعے سے، فرشتے شامل ہوئے جنگوں میں مسلمانوں کی تائید کے لیے، مدد کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جنگوں میں بھی اللہ کے بندوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اسلام کے غلبے کے لیے ملائکہ کا نزول ہوا، سکون ان پر نازل ہوا، اللہ کی رحمتیں انہیں چھا گئیں، بے شمار فائدے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر سب سے بڑی چیز جو ملی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیکم، اللہ کی رضامندی نصیب ہوئی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کا جو ٹائٹل ملا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے لیے، سب سے بڑی کامیابی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ کی رضامندی کا اعلان ہو گیا۔ کتنے صحابہ ایسے تھے جو زمین پہ چلتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ سب جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ عشر مبشرہ مشہور ہیں، خلفائے راشدین کے علاوہ اور بھی 6 صحابہ زمین پہ چلتے پھرتے لوگ تھے لیکن جنتی لوگ تھے۔ کیوں؟ جنت کی خوشخبری جو ملی تھی اس اتباع سنت کی وجہ سے ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی وجہ سے۔ وہ لوگ جو ہیں زمین پہ چلتے پھرتے ضرور تھے لیکن انہیں جنت کی خوشخبری ملی۔ سمندروں نے، دریاؤں نے راستے بنائے ان صحابہ اکرام کے لیے جنہوں نے اللہ کے رسول کی پیروی کی تھی۔ جہاں جہاں یہ پہنچے لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے، لوگ ان سے قریب ہوئے، لوگ ان سے محبت کرنے لگے، لوگ ان کے طور طریقے کو قبول کیے، اسلام کے راستے پہ چلے لوگ۔ جہاں بھی پہنچے اسلام پہنچا، اسلام کی دعوت کو لوگوں نے قبول کیا۔ تو یاد رکھو اتباع سنت کا فائدہ بہت ہے، دنیوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے بندہ فائدے میں رہتا ہے، بشرطے کہ وہ نبی کی سنت کو سنت سمجھ کر باقاعدہ اس پر عمل کرے، جس طرح صحابہ نے عمل کیا۔ صحابہ جہاں بھی جاتے تھے کامیاب ہوتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جہاں جاتے تھے جانے سے پہلے ایک خط لکھتے تھے، مختصر خط، آتی کا بقوم اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو تم لوگ محفوظ رہو گے، ورنہ یاد رکھو آتی کا بقوم یحبون الموت کما تحبون الحیات، میں ایک ایسی فوج لا رہا ہوں تمہارے پاس، ان کے لیے موت اسی طرح عزیز ہے جس طرح تمہارے لیے زندگی عزیز ہے۔ میں تمہارے پاس ایک ایسی فوج کو لا رہا ہوں جن کے لیے موت ایسے ہی عزیز ہے جس طرح تمہارے لیے زندگی عزیز ہے۔ یہ تھے صحابہ اکرام، جہاں بھی جاتے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کامیاب ہوتے۔ ان کی تلوار کا نام خود جو ہے سیف اللہ الغالب، غالب آنے والی، غلبہ پانے والی تلوار، اللہ کی مدد سے۔ تو نصرت جو ہوئی، اللہ تعالیٰ کی مدد جو شامل ہوئی نبی کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے۔ اسی لیے قرآن جو ہے ایمان کے معاملے میں بھی صحابہ کو جو ہے نمونہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ، یہ کفار مکہ، یہ یہود و نصارہ، یہ مجوسی لوگ، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، اگر یہ ایمان لائیں اسی طرح جس طرح ہمارے صحابہ ایمان لائے ہیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، راستہ پا لیں گے۔ گویا کہ ایمان کے لیے بطور نمونہ کس کو پیش کیا گیا؟ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر ایمان لائے، ہر خوشی میں آپ کے ساتھ شریک رہے، ہر غم میں آپ کے ساتھ شریک رہے، ہر جنگ میں آپ کے ساتھ شریک رہے، فخر و فاخہ میں آپ کے ساتھ شریک رہے، تنگ دستی میں آپ کے ساتھ شریک رہے، دین کے راستے میں بڑی قربانیاں پیش کی، لیکن اتباع سنت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے کبھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ہمیشہ نبی کے نقش قدم پر چلتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ۔ ان کا لباس، ان کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آتی تھی۔ ہر لحاظ سے وہ لوگ ایک آئیڈیل بن گئے تھے دنیا کے سامنے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے،
میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے، میں وہی کام کروں گا جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، میں وہ کام ہرگز نہیں چھوڑوں گا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جو کام آپ نے کیا میں ہر حال میں کروں گا، وہ کام ہرگز نہیں چھوڑوں گا جسے ہمارے نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال ہے، ایک مرتبہ کعبے میں حجر اسود کو دیکھ کر فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حجر اسود جسے لوگ بوسہ دیتے ہیں، فرمایا اعلم انک حجر، اے حجر اسود مجھے معلوم ہے تو پتھر ہی ہے، لا تضر ولا تنفع، تیرے سے فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں، تو پتھر ہے بس اتنا ہی ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک ابدا، اے حجر اسود اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا نا، میں تجھے کبھی زندگی میں کبھی بوسہ نہیں دیتا، چونکہ میرے نبی نے بوسہ دیا اس لیے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں، ورنہ میں تجھے ہرگز بوسہ نہیں دیتا، حالانکہ تو پتھر ہی ہے، نہ تیرے سے فائدہ ہے نہ تیرے سے نقصان ہے، چونکہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا میں بھی بوسہ دیتا ہوں۔ یہ ہے اتباع، چاہے مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چونکہ میرے نبی نے یہ کام کیا میں اس لیے وہ کام کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے معلوم ہے پتھر پتھر ہی ہوتا ہے، نفع نہیں دیتا نقصان نہیں دیتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار موضوع پر مسح کے تعلق سے، لو کان الدین بالرائے، اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو ہمارا مسح ہونا چاہیے موضوع پر، ساکس پر جو ہم مسح کرتے ہیں نچلے حصے پر کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساکس کے اوپری حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں ایسا ہی کروں گا، اور ہمارے دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے، آپ کے فرمان پر ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہی بھلائی ہے۔ حالانکہ ہماری عقل چاہتی ہے کہ موضوع پر مسح اوپر کرنے کے بجائے نیچے حصے میں کیا جائے، لیکن میں وہ نہیں کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر اوپری حصے میں مسح کرتے تھے، میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب سفر میں رہتے تھے، حضر میں رہتے تھے، ہر وہ کام کرتے تھے جس کا تعلق بشری تقاضے سے ہے، ضرورت انسان کی ہے، قضائے حاجت کو جانا، پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھنا اٹھنا، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھتے تھے جہاں انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بیٹھے تھے، قضائے حاجت کے لیے آپ وہاں تشریف لے کر گئے تھے، کیوں؟ ایک محبت، ایک اتباع، چاہے مجھے ضرورت ہو یا نہ ہو، چونکہ آپ نے یہ کام کیا میں وہ کام کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا، لوگو دین میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، دین میں کوئی نئی چیز ایجاد نہ کرو، کوئی نئی چیز کا اضافہ نہ کرو، دین میں وہی کرو جو آپ سے ثابت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب میں دیکھتا ہوں کوئی سنت پر عمل کر رہا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے گویا کہ میں کسی صحابی کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ سنت پر عمل کر رہا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کسی ایک صحابی کو جو سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو سنت کی مثال ایسی ہے گویا کہ کشتی ہے، سمندر کے کنارے کوئی کشتی ہے، جو آدمی اس کشتی پہ سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا لیا، ڈوبنے سے بچ گیا، جو سوار نہیں ہوا وہ ڈوب جائے گا، سمندر کے کنارے رہے گا۔ تو گویا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشبیہ دیتے تھے اتباع سنت کو کشتی پر سوار ہونے سے، جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا یا مطلب ہے کہ سنت کی پیروی نہیں کرے گا وہ ڈوب جائے گا، فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو بہرحال خاص کر اتباع سنت کے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ جیسے میں شروع میں بتایا، خود اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ اسے محبت کرتا ہے اتباع کی وجہ سے۔
دوسرا جو بڑا فائدہ ہے وہ جو قرآن میں ہے، یغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کو اللہ معاف کرے گا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے، مدد شامل حال ہوتی ہے، دنیا میں عزت جو ملتی ہے سنت کی پیروی کرنے سے، عزت جو ملے گی اتباع سنت کی وجہ سے ملے گی، غلبہ جو ملے گا اتباع سنت کی وجہ سے۔ ہم چھوٹی چھوٹی سنت بول کر بہت ساری سنتوں کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر سنت اپنی جگہ اہم ہے، ہر سنت اہم ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر معاملے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کھڑے ہو کر پانی پیا، پھر بتایا میں اس لیے کھڑے ہو کر پیا، یہ بھی آپ سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹھ کر بھی جو پیٹ کر پانی پی کر بتاتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا آپ بیٹھ کر بھی پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل ثابت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کبھی کبھی آدمی کھڑے ہو کر پانی پی لیا تو خلاف سنت بول کر فوراً اسے ٹوکنا بھی نہیں، اس لیے کہ حضرت علی نے ثابت کیا، میں نے دیکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی، اگرچہ کہ کبھی کبھی کا عمل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن بیٹھ کر کھانا پینا ہی ایک اہم چیز تو ہے، لیکن کبھی اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر پی لیا تو یہ بھی جو ہے خلاف شریعت نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح میرے دوستو، خاص کر فائدے میں سے ایک اہم فائدہ دنیا کی کامیابی، دنیا میں جو کامیابیاں ملتی ہیں شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ دنیا میں جو آدمی خسارہ اٹھاتا ہے، نقصان جو اٹھاتا ہے اتباع سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ خواہشات نفس کا غلام جو آدمی، خاص کر آدمی جب خواہشات نفس کا غلام بنتا ہے تو خود ذلیل ہو جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ سنتوں پر عمل انسان کی عزت کا، انسان کے غلبے کا، اللہ کی نصرت کا جو ہے ضامن ہوتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر صحابہ کرام نے جہاں عمل کیا، نبی کی سنتوں کو قبول کیا، ہر سنت، چھوٹی سنت، ہر بڑی سنت، تمام سنتوں پر عمل کرو، اس میں جو ہے کامیابی ہی کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ خاص کر آج کے زمانے میں اتباع سنت کا فقدان ہی فقدان ہے۔ 100 سال پہلے ایک انگریز لارڈ میکالے نے کہا تھا، میں ایسا نصاب اور پروگرام تیار کروں گا کہ یہ مسلمان اگر یہودی نہیں بنے، نصرانی نہیں بنے، کوئی بات نہیں، لیکن میں جو ہے انہیں مسلمان بھی رہنے نہیں دوں گا۔ کہا اس نے، یہ مسلمانوں کو جو ہے میں نصرانی نہیں بنا سکا، کوئی بات نہیں، یہودی نہیں بنا سکا، مجوسی نہیں بنا سکا، لیکن اتنا ضرور میں کروں گا کہ ان کے نصاب کے اندر، سلیبس کے اندر ایسی ایسی تبدیلیاں لاؤں گا کہ یہ مسلمان بھی نہیں رہیں گے، اپنے مذہب پر باقی نہیں رہیں گے۔ کہاں تک یہ لوگ سوچتے ہیں، خاص کر مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، اور مسلمان بھی جو ہے مغربی تہذیب پر، مغربی ثقافت پر، مغربی کلچر پر ایسے فریفتہ ہوتے ہیں، ہر چیز میں اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، چاہے وہ شریعت کی خلاف ورزی کیوں نہ ہو، چاہے شکل میں ہو، صورت میں ہو، چاہے داڑھی کے معاملے میں کیوں نہ ہو، لباس کے معاملے میں کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں دیکھتا ایک مسلمان ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے، ہمارے نبی کا اس میں اتباع کے لیے کیا چیز موجود ہے، یہ دیکھے بغیر آج کے زمانے میں آپ دیکھیے مسلمان جو ہے ہر لحاظ سے دین سے دور ہوتے گیا، سنت کی پیروی کرنے کے بجائے نئے نئے ناموں کے ساتھ جو چیز بھی آ گئی ماڈل کے نام سے فوراً اسے قبول کر لیا۔ ابھی جو ہے ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اس میں ایک نوجوان کی تصویر آئی ہے، سر کا بال بنا رہا ہے حجام کی دکان میں، اس میں محمد کا نقشہ بنایا ہے، گویا کہ عید میلاد منانے کا طریقہ یہ بھی ہے لوگوں کے پاس، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلی بات، عید میلاد خود ایک بدعت ہے، شروع کی 3 صدیوں کے اندر اس کا وجود نہیں تھا، 300 سال تک اس کا وجود نہیں تھا، بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا، 4 صدی سے یہ چیز شروع ہوئی۔ اب دیکھو نقش و نگار، پہلے سے لوگوں کے سر کے بالوں کو دیکھو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جو ہے وہ ماہ ربیع الاول میں محمد کا نقشہ سر پہ کندھا کر کے، نعوذ باللہ، کیا وہ پیشاب پاخانے میں نہیں جائے گا وہ شخص؟ ایسے حال مسلمانوں کا۔ لباس میں دیکھو شرم آتی ہے، چہرے میں دیکھو شرم آتی، سلام کرنے میں سوچنا پڑتا مسلمان ہے یا نہیں ہے، جلسے جلوس کے نام سے
ٹریفک جام ہو جاتا ہے، پتھراؤ ہوتے ہیں، ہنگامے ہوتے ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کے نام سے، یہودیوں کی مشابہت مسلمان اپنا رہا ہے، مسجدوں کے اندر رقص و سرور کی محفلیں جمتی ہیں، باقاعدہ جو ہے عید کے نام سے، میلاد کے نام سے، عبادت کے نام سے، شیطانیت ہی شیطانیت ہے میرے دوست۔ یہ کون سا اتباع ہے؟ اتباع نہیں ہے، یہ شیطانیت کا راستہ ہے، شیطانوں کا راستہ ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، صحابہ کرام جس راستے پہ چلے وہ راستہ دین کا ہے۔ اس سے ہٹ کر لباسوں میں، شکلوں میں، صورتوں میں، بچوں کے کپڑوں میں عجیب عجیب نقش و نگار، یہاں تک کہ جو ہے جیسے سر کے بالوں کا حال بتایا، عجیب عجیب نقش نگار، گدھوں، ایک زمانہ تھا گدھوں کے پیٹھ پر جو ہے اس طرح کے نقش و نگار بناتے تھے، آج وہ صرف سب چیز جا کر کے انسانوں کے سر جو ہیں گدھوں کی طرح بن گئے ہیں، لوگ مختلف انداز سے اپنے اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ دین سے دوری کا نام ہے یہ سب کچھ، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو، ہر وہ چیز جو شریعت میں نہیں ہے وہ نہیں ہے، جسے آپ نے ایجاد کر لیا اس کا نام دین نہیں ہے۔ بعض حضرات ایسے بھی ہیں، سوشل میڈیا میں آپ دیکھتے جا رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، عبادتوں کو لوگوں نے ایک مذاق بنا لیا، پیدل نکلے سفر حج کے نام سے، سفر حج کے نام سے پیدل نکل گئے لوگ۔ یہ کون سا اتباع ہے، کون سا طریقہ ہے؟ یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اللہ نے آپ کو کہا کہ جو ہے اسی مشقت تکلیف اٹھا کر عبادت کرو، کہیں بھی نہیں ہے یہ چیز۔ پیدل جانے واسطے کون بولے؟ شہرت طلبی ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، عبادت کے اندر جو ہے یہ سب چیزیں مذاق ہی مذاق ہو گئے۔ چلا بیچارہ یہاں سے وہاں تک، ہر جگہ میں باقاعدہ جو ہے لوگ اس کے ساتھ جلسے جلوس، یہاں سے وہاں تک، عبادت کے نام سے ریاکاری، عبادتوں کے نام سے یہ سب چیزیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا دو ستونوں کے درمیان رسی بنی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ عبادت کرتی ہیں، جب وہ تھک جاتی ہیں اس سے لٹک کر جو ہے عبادت کرتی ہیں۔ تب آپ نے فرمایا نہیں، کھولو، پہلے رسی کھولو، حلوہ لیصلی احدکم نشاطہ، جب تک آدمی کے اندر نشاط ہے، چستی ہے، تب تک آپ نماز پڑھو، تب آپ تھک گئے بیٹھ جاؤ۔ فرمایا کہ رسی کھول دو، ایسی تکلیف میں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ خاص کر ایک سفر میں، خاص کر آپ نے دیکھا ایک بوڑھا شخص دو بیٹوں کے ساتھ، دو بیٹوں کے سہارے جو ہے چل رہا تھا، بڑی مشکل سے چل رہا تھا، پیدل چل رہا تھا۔ بعد معلوم ہوا اس بوڑھے شخص نے نظر مان لی تھی کہ میں حج کو جاؤں گا تو چل کر جاؤں گا۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عن تعذیب ھذا نفسہ لغنی، اللہ جو ہے اس شخص کے اپنے آپ کو اذیت میں ڈال کر جو عبادت کے لیے جو نکل کھڑا ہے، اللہ اسے بے نیاز ہے، اللہ کو اس کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ بوڑھا شخص چل نہیں سکتا، پھر بھی نظر مانا ہے، اور دو بچوں کے سہارے جو ہے گھسیٹتے جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہے طریقہ؟ کہا کہ نہیں، نظر مان لی ہیں بابا حج کو جانے کے واسطے۔ کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا، باب من، جو لوگ خاص کر کے من نظر المشی الی الکعبہ، خاص کر امام بخاری نے نوٹ کر کے باب باندھا ہے کہ چل کر جانا، خاص کر کے کعبے کی طرف جانے کے لیے نظر مان لینا، گویا کہ یہ چیز شرعاً مطلوب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آپ کو وہاں تک پہنچنے کے لیے اسباب میسر ہیں تو جاؤ، نہیں ہے تو نہیں۔ زیادہ سفر چاہیے، سواری چاہیے، پیسے چاہیے، صحت چاہیے، تندرستی چاہیے۔ بعض لوگ سائیکل میں نکل جاتے ہیں، بعض لوگ اسکوٹروں میں نکل جاتے ہیں، بعض لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں عبادت کے نام سے، یہاں سے وہاں تک ہنگامہ ہی ہنگامہ۔ 100 دن ہو گئے، 150 دن ہو گئے، کیا کمال کر دیا؟ بیوی بچوں کو کون دیکھے گا؟
ان کی ضرورتوں کی تکمیل کون کرے گا؟ ان کے لیے کمائی کا انتظام کیا ہوگا؟ شریعت اس کا نام نہیں ہے، شریعت میں منمانی نہیں ہے بھائی، شریعت وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، وہاں اتباع مقصود ہے۔ حج میں بھی اتباع چاہیے۔ روزے کی حالت تھی، رمضان کا مہینہ تھا، سفر میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ جو ہیں ایک صحابی کو بٹھا کر کے اوپر سے سہارا کیے ہوئے ہیں، کچھ لوگ خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ صاحب روزے سے ہیں، ان کی خدمت میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں مشقت کے ساتھ روزہ رکھنے میں کوئی نیکی نہیں ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ گرمی ہے، سفر میں خود اللہ اجازت دیا ہے، روزہ چھوڑ سکتے آپ، روزہ چھوڑے بغیر بھی ہیں آپ، اور آپ کی خدمت میں کوئی پنکھا کر رہا ہے، کوئی پانی چھڑک رہا ہے، آپ بے ہوش ہو رہے ہیں، لوگ آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کیا ضرورت تھی اس کی؟ آپ نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں مشقت کے ساتھ روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ روزہ فرض، اسی طرح حج بھی ایک فرض ہے۔ حج کب فرض ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس مال بھی ہو، استطاعت بھی ہو، سفر کے وسائل بھی ہوں۔ وہ زمانے میں وسائل نہیں تھے بھائی، وہ زمانہ تھا ہیلی کاپٹر نہیں تھا، فلائٹ نہیں تھا، گاڑیاں نہیں تھی، ڈیزل کی گاڑیاں نہیں تھی، پیٹرول گاڑیاں نہیں تھی۔ وہ زمانے میں لوگ گدھوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر جاتے تھے، چل کر بھی جاتے تھے، ہو سکتا ہے۔ جب اللہ اس زمانے میں وسائل دیا ہے، فجر کی نماز آپ مدراس میں پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز حرم شریف میں پڑھ سکتے ہیں، اتنے وسائل ذرائع ہیں۔ ان سب وسائل کو رکھ لے کر کوئی آدمی اگر چل کے جاتا ہے تو کون سی عقل مندی ہے یہ؟ کون سی عقل مندی ہے یہ کون سی شریعت ہے یہ نبی کا کون سا طریقہ ہے؟ ذرا بولیے آپ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر آپ اپنا رہے ہیں، آپ کا ہر کام نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، وہ چھوڑ کر کے خواہ جو تکلیف اٹھا لینا، تکلیف میں مبتلا ہونا، پیدل سفر پہ نکل جانا۔ ہاں بعض لوگ بڑی مشکلوں سے احادیث سے استدلال کرنا چاہتے ہیں، خاص کر سفر حج پیدل جانے کے لیے۔ ساری حدیثیں ضعیف ہیں یا موضوع حدیثیں ہیں جو خاص کر اس موضوع میں پیدل جانے کے تعلق سے، فضیلت کے تعلق سے۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کو عقل سلیم دیا ہے، جب وسائل موجود ہوں، کون سا عقل مند انسان ہے وسائل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر باقاعدہ جو ہے آدمی ریاکاری کا راستہ اپنائے، دکھاوے کا راستہ اپنائے؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے جو بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں میرے علاوہ اور کچھ شریک کر رہا ہے، وہ عمل چھوڑ دیتا ہوں میں بے نیاز ہوں اس کے عمل سے، وہ ریاکاری کا عمل مجھے پسند نہیں ہے۔ کئی حدیثیں اس موضوع میں آتی ہیں، اسی لیے خاص کر یاد رکھو اتباع سنت کا جو مقصود ہے عبادتوں میں وہی طریقہ اپنانا جو اللہ کے نبی کا ہے، صحابہ اکرام نے اپنایا، جس کی کرنے کا حکم دیا گیا، جس سے بچنے کا حکم دیا گیا، یہی ایمان ہے، یہی اتباع ہے، یہی اطاعت ہے۔ اس سے ہٹ کر منمانی طریقے اپنا لینا، انگریزوں کے راستے پہ چلنا، ہر لحاظ سے عبادات میں، معاملات میں، ہر لحاظ سے زندگی کے ہر شعبے میں دوسروں کے نقش قدم پر چلنے کا نام اتباع نہیں ہے۔ اتباع وہ ہے جو میرے نبی سے ثابت ہے، نبی کا فرمان ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا، تابعین نے اس پر عمل کیا، اور اس راستے پہ چلے جس راستے پہ چل کر اللہ سے رضامندی انہوں نے حاصل کی، اللہ کی نصرت انہیں حاصل ہوئی۔ تو الغرض بولنے کا مقصود یہ ہے زندگی کا ہر کام سوچ کر سمجھ کر کرو۔ شریعت سے ٹکرانے والا کوئی بھی کام اگر ہے وہی اسی کا نام بدعت ہے۔ نہ میلاد کی کوئی حیثیت ہے، نہ جو ہے ہمارے پاس 11ویں کی کوئی حیثیت ہے، نہ 12ویں کی کوئی حیثیت ہے، نہ برتھ ڈے کی کوئی حیثیت ہے، نہ ویڈنگ ڈے کی کوئی حیثیت ہے۔ ڈے منانا جو ہے یہود و نصارہ کا طریقہ ہے میرے دوستو۔ اتباع کرو، ابتدا نہ کرو، یعنی بدعتوں کے راستے پہ نہ چلو۔
دین وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کا فرمان جس میں ہے، وہی کام کرنا ہے جس میں آپ کو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، ورنہ اس سے ہٹ کر اگر آپ چلتے ہیں اس کا نام دین نہیں ہے، منمانی ہے۔ عبادات کے اندر منمانی طریقہ نہیں چلتا، عبادات میں منمانی طریقے مقبول نہیں ہیں۔ اس لیے سورہ کہف کی آیت، آخری آیت سب سے اہم ہے، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، آخرت کی امید رکھتا ہے، چاہے کہ وہ نیک عمل کرے، اپنے رب کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ عمل مقبول کی اہم شرط کیا ہے؟ نبی کی سنتوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا۔ اس سے ہٹ کر جو طریقہ اپنائیں گے یا جو جس میں عمل کے اندر دکھاوے کی خواہش آ جائے، ریاکاری کی خواہش آ جائے، شہرت طلبی کی خواہش آ جائے، یہ عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کو سمجھنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے اور دین کے مطابق چلنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشخبری یہ ہے کہ بہت سے لوگ مسجد قائم ہونے کے بعد جو ہم قرآن کے لیے، تیسیر القرآن کے لیے کلاسز رکھتے ہیں، مرکز السلام میں جس طرح قرآن پڑھانے کے لیے بعد عصر بعد مغرب کلاسز ہیں، اس طرح کی کلاسز کے لیے بہت سے لوگ یہاں پر ریکویسٹ کیے تھے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی عصر سے مغرب فارم دیے جائیں گے، 4:30 سے 5:30 انشاءاللہ 1 گھنٹہ یہاں پر تیسیر القرآن، اور جو بچے اور بچیاں دونوں کے لیے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں داخلہ کروا سکتے ہیں۔ آس پاس کے جتنے گھر ہیں وہاں تک بات کو پہنچائیں بھی۔ شکراً فجزاکم اللہ احسن الجزا۔